مکرم مہمانان گرامی کا اہل چین کی زبان میں خیر مقدم کرنا چاہوں گی. گوئے کھیلے منٹنگ شنگ ہوئے، گوئے کھیلے منٹنگ شنگ ہوئے، جاؤ بن روزو من تنگ جوئنگ. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے معزز مہمان کی آمد سے یہ مقام جگمگا اٹھا ہے. جیسے ہی وہ یہاں تشریف لائے باد بہاری سے ماحول معطر ہو گیا ہے. اب میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کی طالبات کو دعوت دوں گی کہ آ کر دونوں ممالک کی ثقافت کی زبان میں ہمارے عزیز مہمانوں کا خیر مقدم کریں.悄悄摇亮过多少个灯和钟，过我对你的情意还是最初那样真。你飘在了我的心，我的心，这样每个眼神देखेगी दुनिया प्यार अपना ऐसी तेरी मेरी दोस्ती。你偷走了我的心，许下永远的约定。看素心花又绽放，爱是最美的风景。花一样美丽，你占据了我的心。मेरे सपने में सपना तेरा दोस्ती ऐसी अपनी。牵你的手要走过多少个冬和春，可我对你的情却比磐石还坚韧。दिल चुरा लिया लिया तुमने ऐसी है तेरी दोस्ती गागा दिखवान लो जैन我对你不变的情你偷走了我的心许下永远的约定。امجد عزیز ملک صاحب ایڈمنسٹریٹر چائنا ونڈو تشریف فرما ہے. ان سے درخواست ہے کہ آج اس خاص تقریب کی مناسبت سے ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. پروفیسر ڈاکٹر شاہین عمر صاحبہ آج کی ہماری تقریب کی مہمان خصوصی، محترم پروفیسر ڈاکٹر گلزار جلال صاحب، محترم جناب طاہر فاروق صاحب، محترمہ ناز پروین صاحبہ اور میری بہت ہی پیاری اسٹوڈنٹس، میری عزیز اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ پرنسپل صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس شاندار تقریب کا انعقاد کیا اور پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کی جو ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں اس کو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اور ایک یادگار انداز میں منانے کی جو کوشش کی ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. معزز طالبات، آج ہم یہاں ایک ایسی عظیم اور تاریخی دوستی کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو نہ صرف دو ممالک بلکہ دو قوموں کے دلوں کو جوڑتی ہے. پاکستان اور چین کی دوستی دنیا کی ان چند دوستیوں میں شامل ہے جو وقت، حالات اور عالمی تبدیلیوں کے باوجود دن بدن مضبوط ہوتی چلی گئی. یہ دوستی محض سفارتی تعلقات کا نام نہیں بلکہ بھائی چارے، احترام اور اعتماد اور باہمی تعاون کی ایک زندہ مثال ہے. محترم مہمان خصوصی، پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کا آغاز 1951 میں اس وقت ہوا جب پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں شمولیت اختیار کی.
یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب عالمی حالات پیچیدہ تھے، مگر پاکستان نے دور اندیشی، اصول پسندی اور برادرانہ جذبے کے تحت چین کے ساتھ دوستی کی بنیاد رکھی۔ یہی بنیاد آج 75 سال بعد ایک مضبوط قلعے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ پاکستان چین دوستی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دوستی ہر آزمائش میں کامیاب رہی، چاہے قدرتی آفات ہوں، معاشی مشکلات ہوں، عالمی دباؤ ہو یا علاقائی چیلنجز، چین ہمیشہ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آیا۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں چین کی غیر متزلزل حمایت، عالمی فورمز پر پاکستان کے موقف کی تائید اور ہر مشکل وقت میں اخلاقی، سفارتی اور معاشی تعاون اس دوستی کی روشن مثالیں ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے بھی ہر عالمی فورم پر چین کے بنیادی مفادات کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ تعلق گیو اینڈ ٹیک نہیں بلکہ ٹرسٹ اینڈ رسپیکٹ پر مبنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دوستی کو دنیا میں آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کہا جاتا ہے۔ عزیز طالبات، اگر ہم چین کی جانب سے پاکستان کے لیے عملی تعاون کی بات کریں تو اس کی فہرست طویل ہے۔ دفاع، تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، صحت، توانائی اور انفراسٹرکچر، ہر شعبے میں چین نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ زلزلہ ہو یا سیلاب، چین نے نہ صرف امدادی سامان فراہم کیا بلکہ بحالی کے کاموں میں بھی عملی کردار ادا کیا ہے۔ پاک چین دوستی کا ایک شاندار اور روشن باب چین اور پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک ہے، جسے بجا طور پر پاکستان کا فلیگ شپ منصوبہ کہا جاتا ہے۔ سی پیک صرف سڑکوں، پلوں اور بجلی گھروں کا نام نہیں بلکہ یہ پاکستان کے معاشی مستقبل کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ سی پیک کے تحت توانائی کے منصوبوں نے پاکستان میں بجلی کے بحران کو بڑی حد تک کم کیا۔ موٹر ویز اور شاہراہوں نے شمال سے جنوب تک ملک کو جوڑا۔ گوادر بندرگاہ نے پاکستان کو علاقائی اور عالمی تجارت کا مرکز بنانے کی راہ ہموار کی، اور صنعتی زونز نے روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے۔ محترمہ مہمان خصوصی صاحبہ اور عزیز طالبات، سی پیک کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری، صنعتی ترقی، برآمدات میں اضافہ اور روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے۔ چین کا یہ ویژن کہ ترقی سب کے لیے ہو، پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ چین نے ہمیشہ پاکستان کو ایک برابر کے شراکت دار کے طور پر دیکھا، نہ کہ محض ایک فائدہ حاصل کرنے والے ملک کے طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام کے دلوں میں چین کے لیے بے پناہ محبت اور احترام پایا جاتا ہے۔ چینی بھائی اور پاک چین دوستی زندہ باد صرف نعرے نہیں بلکہ عوامی جذبات کی ترجمانی ہے۔ آج جب ہم پاک چین دوستی کے 75 سال مکمل ہونے پر جشن منا رہے ہیں تو یہ وقت ہمیں یہ عہد کرنے کا موقع بھی دیتا ہے کہ ہم اس دوستی کو نئی نسل تک منتقل کریں گے، یعنی اب ہم اس دوستی کو آپ تک منتقل کر رہے ہیں۔ تعلیمی، ثقافتی، میڈیا اور عوامی سطح پر روابط کو مضبوط بنایا جائے گا تاکہ یہ رشتہ حکومتوں تک محدود نہ رہے بلکہ عوام کے دلوں میں مزید گہرا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں چند الفاظ اور کہوں، میں چائنا ونڈو کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ چائنا ونڈو پشاور میں قائم ایک چینی ثقافتی مرکز ہے جو پاکستان اور چین کی دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے انتہائی اہم، مثبت اور تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ چونکہ چائنیز ایمبیسی اپنا قونصل خانہ اس وقت تک کسی شہر میں نہیں بنا سکتی جب تک 3000 چائنیز کسی شہر میں موجود نہ ہوں، اس لیے ہم نے پشاور میں 2019 میں چائنا ونڈو قائم کی۔ یہ ایک ثقافتی مرکز ہے، اس میں بڑی خوبصورت گیلریز ہیں، اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، اگرچہ آپ کے کالج سے بہت سی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس چائنا ونڈو کا وزٹ کر چکی ہیں، لیکن آپ بھی آئیں اور دیکھیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں۔ آپ کو وہاں پہ نہ صرف یہ کہ منی چائنا نظر آئے گا بلکہ آپ کو 45 منٹ سے 1 گھنٹہ تفریح کا موقع بھی ملے گا۔
آپ کو چین کے بارے میں جاننے کا موقع بھی ملے گا. اور آپ کے لیے میں یہ بتاؤں کہ بہت کم عرصے میں 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس جو اسٹیٹ آف دی آرٹ چائنیز کلچرل سینٹر ہے اس کا دورہ کیا ہے، جن میں 7 وزرائے اعلیٰ بھی ہیں، 7 سے 8 گورنر صاحبان بھی تشریف لائے، اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات اس چائنا ونڈو کا دورہ کرتی ہیں. آخر میں ایک بار پھر محترمہ پروفیسر ڈاکٹر شاہین عمر صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس شاندار تقریب کا انعقاد کیا. اور پہلے خاکے سے پہلے جس طرح سے خوش آمدید بچیوں نے کہا، ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری نئی نسل بھی چین کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے اور چین کی اپنی بہنوں اور بھائیوں سے دوستی کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے. معزز طالبات، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور چین کی دوستی ماضی میں بھی مضبوط تھی، آج بھی مضبوط ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی مزید مضبوط ہوگی. یہ دوستی امن، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے. پاک چین دوستی زندہ باد. پاکستان زندہ باد. چین پائندہ باد. Welcome to all of you and a very good morning. محترم ملک امجد عزیز، ایڈمنسٹریٹر چائنا ونڈو، اور ڈاکٹر شاہین عمر، پرنسپل گورنمنٹ کالج برائے خواتین پشاور، ہمارے محترم طاہر فاروق صاحب، چیف ایڈیٹر روزنامہ جہاد، میری بابی ناز پروین صاحبہ، اور آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم. The main focus of my discussion is CPEC and خیبر پختونخوا. یعنی CPEC سے خیبر پختونخوا کے لیے کون کون سے منصوبے پروجیکٹس ہیں، اور آپ کو یا ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، صرف اس کے بارے میں آپ کو بریفلی بتا رہا ہوں. CPEC یا پاک چین اقتصادی راہداری کا منصوبہ جو ہے، یہ معاشی حرکت پذیری یا اکنامک موبلٹی کا نام ہے. اس کا فیز 1 جو ہے دیٹ از کنسٹرکشن آف دا روٹس، ریلوے ٹریکس، پورٹس، ایئرپورٹس اینڈ دا انرجی پروجیکٹس. اور اس کے لیے خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک نیچرل پیسج ہے. کیسے نیچرل پیسج ہے؟ اس لیے کہ آپ نے نام سنا ہے سلک روٹ یا شاہراہ قراقرم یا شاہراہ ریشم. وہ روٹ پہلے سے موجود تھا، اسی کو وسعت دے کر ہم نے کاشگر یا کاشغر اور گوادر کو آپس میں ملایا. تو جو نیچرل پیسج ہے، گلگت کے بعد آپ کو پتہ ہے بشام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، لکی مروت، ڈی آئی خان، کوہاٹ اور پھر ژوب تک. پہلے یہ راستہ بنا، اس کو کہتے ہیں ویسٹرن روٹ آف CPEC. اسی طرح سدرن بھی ہے، اسی طرح ایسٹرن روٹ بھی ہے. وہ بھی اگرچہ ڈی آئی خان کے ذریعے گوادر تک جاتی ہے، لیکن جو خیبر پختونخوا میں جو نیچرل کنیکٹیویٹی ہے، اس لیے کہ CPEC نام ہے گلوبل اینڈ ریجنل کنیکٹیویٹی. تو خیبر پختونخوا کنیکٹ کرتا ہے گلوبل، اس میں بھی ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ریجنل ہے
ریجنل میں ہمارے پاس پشاور تورخم روٹ ہے سی پیک کا، ٹھیک. پھر افغان سے سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ایران، ٹرکی اور اس طرح یہ سارے بیلٹ کو خیبر پختونخوا جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے. اینڈ دس از دا وائٹلٹی آف دس پروجیکٹ اینڈ دس از دا اسٹریٹجک امپورٹنس آف خیبر پختونخوا. تو یہ ایک ہو گیا. دوسری بات، جب ہم کنیکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر بنو غلام خان روٹ، اسی طرح باقی جو روٹس ہے وہ بھی نیچرل ہے، اور ساتھ ساتھ ہم صدرن اور ایسٹرن تینوں پیسج کے لیے خیبر پختونخوا جو ہے وہ بیس ہے ان دا لائٹ آف دا اسٹریٹجک امپورٹنس. پھر جب ہم اسی سی پیک کا دوسرا جو پروجیکٹ ہے کنیکٹیویٹی کا، دیٹ از ریلوے لائن، جس کو کہتے ہیں ML1. ML1 جو ہے وہ تو کراچی سے پشاور تک ہے، لیکن پشاور سے نوشہرہ 32 کلومیٹرز یہ اسپیشل ML1 کا پروجیکٹ ہوگا، اس لیے کہ وہاں پہ رشکئی اکنامک زون ہے. اگر ہم زونز کی بات کریں، اسپیشل اکنامک زونز، تو دیر آر 9 economic zones which will be developed, constructed and promoted under the CPEC project. اس میں 3 جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے. ایک رشکئی جو نوشہرہ میں، دوسرا جو ہے وہ مومند ماربل سٹی، اب اس کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہتار اکنامک زون ہے ہری پور میں. تو یہ 3 جو ہے یہ اکنامک زونز ہے، اور رشکینو جو پروجیکٹ ہے اسپیشل اکنامک زون، اس نے آلریڈی کام شروع کیا ہے، اور اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس کہ پروڈکشن جو ہوگی فیز 2.1 2.0 or 2.0, this phase is for the production. تو جو کنسٹرکشن ہے، پہلے کنسٹرکشن ہوئی، راستہ بہت ضروری ہے تجارت کے لیے، معیشت کے لیے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. اور دوسری بات جو ہے وہ اکنامک زونز ہے. رشکئی اس میں ڈیولپڈ ہوا ہے، مومن ماربل سٹی پہ کام ہو رہا ہے. اینڈ واٹ از دا امپورٹنس آف دا رشکئی؟ یہ کراچی سے تورخم تک کا جو راستہ ہے وہ 1400 کلومیٹرز ہے، لیکن رشکئی سے تورخم تک 111.6 کلومیٹرز ہے، اور یہی وہ بینیفٹ ہے جو خیبر پختونخوا کو حاصل ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو میک یو کلیئر دیٹ کہ یہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کے اسکلز. اس لیے کہ دیر آر 2 things nowadays in the modern world. ایک ہے سورسز جو ہمارے پاس ہے. صرف ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، جو ماربلز ہے 75% ماربل آف دا کنٹری دے آر اویلیبل ان خیبر پختونخوا. صرف میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، باقی آپ خود چیک کر لیں، ٹھیک. تو یہ جو را مٹیریلز ہے وہ رشکئی اکنامک زون کے لیے وہ دیر سے آئیں گے، وہ سوات سے آئیں گے، چترال سے آئیں گے، اور یہ را مٹیریل پرووائڈ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کارخانوں کے لیے، فیکٹریز کے لیے، انڈسٹریز کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از را مٹیریل. تو را مٹیریل وہاں سے آئے گا، اور کنسٹرکشن ہوگی یا پروڈکشن ہوگی وہ اکنامک زون میں ہوگی. اور خوشحالی جو ہے ہمارے چائنا کے لیے بھی ہوگی اور پاکستان کے لیے بھی ہوگی، اور یہی انٹینشنز ہے. دیٹ از دا لاجک، دیٹ از دا پرپز بیہائنڈ سی پیک. بہت اہم بات آج کل جو ہے صرف ہمیں سورسز پہ، وی کانٹ ڈیپینڈ آن نیچرل سورسز، وی مسٹ ہیو اسکل.
دنیا میں ایسی بھی کنٹریز ہے جن کے پاس سورسز نہیں ہے لیکن اسکل ہے. سنگاپور, کوریا, دے آر دا ایگزامپلس. تو آپ یعنی دا ینگ جنریشن, یو مسٹ اکوپ یور سیلف ود اسکلس. جس طرح آپ موبائل میں اسکلڈ ہے نا, اسی طرح یو شوڈ بی اسکلڈ in various fields and particularly the industrial projects. اور یہی ہمارے کام آئے گا. جو را مٹیریلز جب ہم باقی باہر کنٹریز کو بھجواتے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہو جاتی ہے, وہاں سے پھر وہ فنشڈ پروڈکٹس کی صورت میں واپس آ جاتے ہیں. لیکن جب آپ یہاں خود ہم کریں گے, اکنامک رشقی اکنامک زون, یہ ممن اکنامک زون اور ہتار اکنامک زونز, وہاں حویلیہ میں سی پورٹ کے ذریعے وہاں پہ یہ پورٹ بھی, ڈرائی پورٹ بھی بنے گا. یہ بھی سی پیک کا حصہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہری پور حویلیہ کہاں پہ ہے, خیبر پختونخوا. تو اس طرح ہم ہزارہ اور وہ بیلٹ کور کر لیں گے. تو آپ اس کو سمجھے کہ صرف دو باتیں ہیں, کنسٹرکشن اینڈ پروڈکشن. اور اللہ کرے کہ سی پیک کا جو اسپرٹ ہے اسی سے اگر وہ کمپلیٹ ہو سکے سارے پروجیکٹس, سو اٹ ول برنگ پراسپیرٹی, اٹ ول برنگ اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, معاشی جو ہماری ترقی ہے اس میں اس کا رول ہوگا. سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی طالبات نے پاک چائنا دوستی پر ایک خوبصورت اسکٹ تیار کیا ہے, آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں. السلام علیکم دوست. زمین الگ سنی لیکن دل ایک جیسے رکھتے ہیں. نی ہاؤ میرے دوست, سچی دوستی زبان سے نہیں بھروسے سے ہوتی ہے. آج سے ہم ایک ایسی دوستی شروع کرتے ہیں جو کبھی ٹوٹ نہ سکے. امن, احترام اور وفاداری کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بھی بانٹیں گے اور مشکل وقت میں ساتھ بھی دیں گے. بالکل, ہر قدم پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے, مسکراہٹ اور اثر دونوں میں. تو چلو دوستی کا پہلا قدم مل کر اٹھاتے ہیں. میرے لوگ ترقی کا خواب دیکھتے ہیں, پہاڑوں میں سڑکیں, ہر گھر میں روشنی. تمہارا خواب اب ہمارا بھی ہے, ہم مل کر تعمیر کریں گے. گوادر کے ساحل سے لے کر بلند پہاڑوں تک ہماری دوستی مستقبل بناتی ہے. ہم نئے اسکولز, ہاسپٹلز اور برج بنائیں گے. ہر شہر, ہر گاؤں کو روشنی ملے گی. اور ہم ٹیکنالوجی اور سائنس کے ذریعے اس ترقی کو سب تک پہنچائیں گے. یہ صرف سڑکیں اور عمارتیں نہیں, یہ ہماری دوستی کا پہچان ہے. بالکل, جب سب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو مشکل راستے بھی آسان لگتے ہیں. آؤ علم, سائنس اور تعلیم شیئر کریں اور اپنی ثقافت, روایت اور محبت بھی. جب ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں تو دوستی اور مضبوط ہو جاتی ہے. طالب علم ایک دوسرے سے سیکھ کر اپنا مستقبل روشن کریں گے. اور ہماری روایت اور کلا کو سمجھ کر ہماری ثقافت بھی زندہ رہے گی. ہماری دوستی صرف آج کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مثال ہے. بالکل, تعلیم اور ثقافت کے ذریعے ہم اپنی دوستی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں گے. ہر وقت آسان نہیں ہوتا, مشکلیں آتی رہتی ہیں, مگر سچا دوست کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. آپ نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور ہمیشہ دیتے رہیں گے, کندھے سے کندھا ملا کر. دوستی کا اصل امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب درد اور مشکل سامنے ہو. ہماری دوستی کا راز یہ ہے, ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا. اور یہ صرف ہماری دوستی نہیں بلکہ ہماری قوموں کا وعدہ بھی ہے. بالکل, دوستی صرف لفظوں کی نہیں, ہر عمل اور ہر وقت کی ہوتی ہے. سین 5. یہ دوستی صرف سیاست نہیں, یہ دوستی دلوں کی ہے, پہاڑوں سے بلند, سمندروں سے گہری, ہر مشکل کو ساتھ مل کر پار کرتے ہوئے اور ہر خوشی کو ساتھ میں سیلیبریٹ کرتے ہوئے. پاک چین دوستی زندہ باد.
ڈاکٹر طاہر فاروق صاحب سے گزارش ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا امجد عزیز ملک صاحب کا، انہوں نے مجھے اس اہم موقع پہ اظہار خیال کا چانس دیا۔ دوسرا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن آج ڈاکٹر ہو گیا ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، ایڈیٹر ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، انتہائی محترم پرنسپل صاحبہ ناز پروین صاحبہ اور برادرم امجد عزیز ملک صاحب، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا پاک چین دوستی کا احاطہ کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، اس لیے کہ یہ دوستی بہت منفرد ہے۔ اگرچہ دونوں اقوام کا مذہب بھی مختلف ہے، کلچر بھی مختلف ہے، لیکن دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان کے قومی دن ہوں یا چین کے قومی دن، پاکستان کی خوشیاں ہوں یا چین کی خوشیاں ہوں، دونوں ممالک کے عوام اور ادارے ایسی زبانوں میں گانے بناتے ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں، نہ ہماری وہ زبانیں ہوتی ہیں۔ مثلا میں ادھر خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کروں گا چائنا ونڈو کو، کہ انہوں نے پشتو میں ایک ایسا گانا بنایا جو چین میں زبان زد عام ہے۔ میں نومبر میں مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا، پاکستانی سفارت خانے میں اور دوسری جگہوں پہ پشتو کا گانا جو ہے وہ دکھایا گیا، پلے کیا گیا، حالانکہ پشتو نہ چینیوں کی زبان ہے اور چینی نہ ہماری زبان ہے، لیکن اس کے اندر جو دوستی اور خلوص پنہا ہے وہ دونوں اقوام اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ یہ وہ اعتماد اور محبت ہے جو دنیا کی اقوام کی دوستی میں بہت کم نظر آئے گا۔ پاکستان اور چین کی دوستی کے بارے میں ہماری سیاسی قیادت ہو یا مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں، سب واضح ہیں کہ یہ دوستی کسی بھی قسم کے شک و شبے سے بالا ہے۔ سب چین کی دوستی کو احترام سے دیکھتے ہیں۔ یہ دوستی محبت اور تعلق، اس کے بارے میں مختلف سیاسی لیڈروں نے کہا ہے کہ سویٹر دین ہنی، ہائر دین ہمالیاز اینڈ ڈیپر دین دی اوشنز آف دا اوشن، ڈیپسٹ اوشنز، یعنی شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری اور ہمالیہ سے اونچے پہاڑوں سے اونچی ہے۔ اس طرح چینی بھی ہمیں آئرن بردر کہتے ہیں، آئینی بھائی پکارتے ہیں۔ آپ چین گئے ہوں گے، جائیں گے انشاءاللہ۔ ویسے بھی 30,000 طلباء پاکستانی وہاں پہ زیر تعلیم ہے۔ سب سے زیادہ تعداد کسی بھی غیر ملک میں اگر کسی پاکستانی طلباء کی ہے تو وہ چین میں ہے۔ جب آپ چین جائیں گے تو آپ کو ایک لفظ سننے میں ملے گا، باتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آہنی بھائی۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستان سے ہیں تو وہ مسلز کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں آہنی بھائی، باتی ہے۔ تو یہ وہ جس کا ترجمہ اس دوستی کے پس منظر میں جائیں تو اس کے لیے ہمارے چینی اور پاکستانی بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان نے ہر موقع پر چین کا ساتھ دیا اور اپنی خارجہ پالیسی میں چین کو مرکزی حیثیت دی اور ون چائنا پالیسی پر قائم رہا۔ اس سلسلے میں پاکستان نے تمام دباؤ مسترد کیے اور چین کے ساتھ کھڑا رہا۔ چینی بھی بڑے باوفا دوست ہیں۔ پرانے چینی آج تک نہیں بھولے کہ جب چین پر پابندیاں تھیں تو بیجنگ ایئرپورٹ پر صرف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا جہاز اترتا اور اڑان بھرتا تھا، اور چین کا دنیا سے رابطے کا واحد ذریعہ تھا، یعنی کہ پاکستان اس وقت چین کے لیے ونڈو کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب چین عالمی سطح پر مشکلات اور تنہائی کا شکار تھا۔ نومبر میں مجھے چین کے شہر ووہان جانے کا اتفاق ہوا، اور ووہان بڑا مشہور شہر ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائرس کرونا وہاں سے ہی نکلا تھا۔ میری بھی خواہش تھی کہ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ کیسا ہوا۔ مجھے موقع مل گیا، سرکاری مصروفیات کے بعد میں اپنے ایک بہت ہی قریبی چینی دوست کے گھر ان کے والدین سے ملنے گیا۔ دونوں کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ انہوں نے گفتگو کے دوران وہ تمام واقعات گنوائے، ایک ایک کر کے، جو پاکستان نے چین کے لیے کیا اور کس طرح پاکستان نے عالمی دباؤ کو برداشت کیا۔ میرے لیے بات بڑی حیرت کا باعث تھی کہ چینی یہ باتیں نہیں بھولے، اور یہ سارا اپنی آنے والی نسلوں کو بھی وہ بتاتے ہیں۔ ان کے نواسے پوتیاں بھی تھیں وہاں پہ، اور وہ اپنی بتا رہے تھے۔ خیر، شاہراہ قراقرم کی تعمیر اور اس میں انہوں نے قربانیوں کا بھی ذکر کیا۔ چینی یہ بھی نہیں بھولے کہ امریکہ اور چین کو قریب لانے میں پاکستان نے 1971 میں ہنری کسنجر کا خفیہ دورہ کرایا، اور یہ دورہ اس لیے اہم ترین تھا کہ چین اور امریکہ کے مابین سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ حال ہی میں
چین نے ہمیں ہر موقع پہ ساتھ دیا اور ہم نے بھی ان کا ہر موقع پہ ساتھ دیا، اور اس کو وہ اکنالج کرتے ہیں۔ حال ہی میں ہماری افواج پاکستان نے جس طرح بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، نہ کو چنے چبوائے، اس سے قومی فخر میں بھی اضافہ ہوا اور ساتھ چین میں ہمارے عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوا، کیونکہ میں اس کے فوراً بعد کیا تھا تو صورتحال یکسر تبدیل تھی، اور JF-17 تھنڈر کو جس طریقے سے ہمارے پائلٹس نے استعمال کیا اس کے اوپر چین بہت فخر کرتا ہے، اور اس کامیابی کے اوپر چین کی گلیوں میں جشن منایا گیا۔ جب پاکستان نے یہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تو ہم نے تو جو منایا، میں میمز بنی اور چیزیں، جب میں نے وہاں جا کے پاکستانی ہونے کا بتایا تو وہ صورتحال بڑی مختلف تھی۔ تو اس لیے چین کی مہیر عقول ترقی سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے یہ چین کی ترقی مشعل راہ ہونی چاہیے۔ سی پیک جس طرح کہ گلزار جلال صاحب نے فرمایا، امجد عزیز ملک صاحب نے فرمایا، کسی تحفے سے کم نہیں۔ یہ بے پایاں ترقی کا منصوبہ ہے، یہ ایک سڑک نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں ترقی کے راستے کھولنے والا، غربت اور بے روزگاری کو ختم کرنے والا ایک عظیم الشان منصوبہ ہے، جس کی تکمیل سے ہی پاکستان کا مستقبل تبدیل ہوگا، اور اس کی مکمل تکمیل ہی ہمارے ملک اور قوم کے مفاد میں ہے۔ اس دوستی کو مضبوط بنانا دونوں اقوام کی بھی ضرورت ہے۔ میں دونوں اس لیے کہوں گا کہ دونوں کو چیلنجز ہیں، کیونکہ دونوں کو ایک ہی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں منفی پروپیگنڈا، فیک نیوز اور دیگر چیلنجز شامل ہیں۔ ایسے میں دونوں قوموں کو مزید قریب آنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات کا تقاضا تو یہی ہے کہ چین آنا جانا بہت آسان ہو، لیکن جب ہم ویزا رجیم دیکھتے ہیں تو ابھی حال ہی میں چین نے بہت سے ممالک کو انٹری پہ ویزے کا وہ دیا ہے، لیکن اس میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ یہ باعث سے حیرت ہے۔ میرے خیال میں دونوں ممالک کے لوگوں کو ویزے کے حصول میں آسانی ہونی چاہیے، اور حیرت انگیز طور پر اس فہرست میں شامل نہ ہونا واقعی اس دوستی کی روح کے برعکس ہے۔ اس طرح پاکستان میں چینی باشندوں کو جس قدر آزادیاں فراہم کی جائیں وہ ہمارے پاکستان کے مفاد میں ہیں، اور اس دوستی کو مضبوط کریں گی اور پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت بہت شرمندگی اور دل گرفتگی ہوتی ہے جب چینی دوست پاکستان میں پابندیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کہیں گھوم پھر نہیں سکتے، اپنے دوستوں سے نہیں مل سکتے، بیوروکریسی کی روایتی سرد مہری کا ذکر کرتے ہیں، سرکاری محکموں میں پیش آنے والے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، تو واقعی بڑا افسوس سا ہوتا ہے۔ ایسے اور بہت سے مسائل توجہ طلب ہیں جن کو حل کر کے اس دوستی کو دوام بخشا جا سکتا ہے۔ تاہم حالات جیسے بھی ہوں، دونوں اقوام کا مستقبل مشترک ہے، یعنی شیئرڈ فیوچر۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں دونوں اقوام مزید قریب آئیں گی، ایک دوسرے کے تجربے اور کامیابیوں سے مستفید ہوں گی۔ پاکستان کے لیے چین کے تجربات سے استفادہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بہت سے ایسے مسائل سے نبرد آزما ہیں جو چین کو بھی درپیش تھے۔ انہوں نے ان مسائل پر قابو پایا۔ چین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان اقتصادی، معاشی اور دفاعی لحاظ پر کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور چین کی دوستی کو مضبوط جہاں پہ لوگوں نے بھی کیا، عوامی سطح پہ میرے انتہائی قابل احترام برادرم امجد عزیز ملک صاحب کا بہت ہی کلیدی کردار ہے۔ پاکستان اور چین کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی اس میں امجد عزیز ملک صاحب کا نام سنہرے حروف سے آئے گا۔ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا، بزرگوں کو یاد نہ کرنا ایک بڑی غلط بات ہوتی ہے۔ میرے والد مرحوم جناب شریف فاروق نے چین کے اوپر سب سے پہلی کتاب لکھی تھی 1980 میں۔ ان کو چیئرمین ڈینگ یاؤپنگ، پریمیئر چون لائے کے ساتھ ملنے کا بھی اتفاق تھا، اور اس وقت اس زمانے میں چین کے بارے میں کتابیں بہت کم تھیں، اور اس کتاب کا عنوان تھا دیار دوست کی طرف، اور اس کی لانچنگ یہاں پہ پشاور اس وقت انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا اس میں ہوئی تھی۔ تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک چینی موسیقی پر خوبصورت ٹیبلو پیش کرنے جا رہے ہیں جو ان کی تہذیب، ہم آہنگی اور ثقافتی حسن کی عکاسی کرے گا۔
سب سے پہلے تو میں میڈم شاہین عمر کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی. ابھی یہ جو سال ہے پورا، یہ پاک چین دوستی کے 75 سال مکمل ہونے پر پورے سال تقریبات کا سلسلہ چائنیز ایمبیسی کی طرف سے اناؤنس ہوا ہے کہ جاری رہے گا، اور چائنا ونڈو بھی اس کی ایک کڑی ہے. اور ہم بھی مسلسل مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، دلچسپ پروگرام اور اتنی پیاری آڈینس یہ میں نے آج دیکھی ہے. پاکستان چین کی دوستی شروع تو ڈپلومیٹک ریلیشنز کا آغاز شروع تو ہوا تھا 1951 میں، لیکن جب 2015 میں شی جن پنگ صاحب تشریف لائے اور یہاں پر سی پیک کا افتتاح ہوا، اس کے بعد سے ہماری دوستی جو ہے وہ بلندیوں کی ایک نئی جو ہے اوج کو چھو رہی ہے. اچھا، یہاں پر بات ہوئی، میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. ماشاءاللہ سے ڈاکٹر گلزار جلال نے سی پیک کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت، بڑا تفصیلی تجزیہ پیش کیا. میرے محترم بھائی طاہر فاروق صاحب نے بہت زبردست بات کی. شوہر نامدار امجد عزیز ملک صاحب نے بات کی. لیکن میں اس میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایک ایسپیکٹ جو ہے سی پیک کا، جس پر بہت کم بات کی جاتی ہے، وہ ہے سی پیک اور ایگریکلچر. ہم بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہیں. یہاں پر ہمارے ہاں کسان جو ہے اس کی حالت بہت خراب ہے. مجھے دسمبر 23 میں چین کے دورے کا موقع ملا. وہاں پر ہمیں مختلف شہروں میں لے کر گئے. ہم وہاں کی جو ان کے انفراسٹرکچر سے، ان کے شہروں کے بلند و بالا عمارات سے، ان کے اداروں سے بہت متاثر ہوئے. لیکن جس چیز سے میں حقیقتاً متاثر ہوئی وہ وہاں کے دیہات کا دورہ تھا، وہ وہاں کے گاؤں کا دورہ تھا. شنجان میں برفوں میں لپٹا ایک صوبہ ہے جو بالکل ہمارے کنجراب سے شروع ہو جاتا ہے جب ادھر جاتے ہیں، جیسے عرف عام میں یہاں پر اردو میں سنکیانگ بھی کہا جاتا ہے اور اسے چائنیز شنجان کہتے ہیں. شنجان میں ہم کاشغر کے ایک بہت دور افتادہ ایک گاؤں میں گئے. تھوڑی سی آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی. وہاں پر باغات تھے آلو بخارے کے، اور میں بڑی حیران ہوئی اور میرے دل کو بھی لگا، کیونکہ ہم پشاور میں رہتے ہیں. تھوڑا سا باہر نکلیں آپ تو یہاں پر آپ کو تارو چبا اور اس سے آگے آلو بخارا، ناشپاتی، آڑو، اس کے باغات ملتی ہیں. لیکن کبھی آپ نے سنا یہاں پر، کبھی دیکھا کہ یہاں کے کسان جو تھے انہوں نے اپنے باغات سے بہت زیادہ جو ہے کمائی حاصل کی اور وہ علاقے ترقی یافتہ ہو گئے؟ نہیں ہے. وہ جہاں پہلے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، بلکہ اب تو حالات زیادہ دگرگوں ہو گئے ہیں. میری دلچسپی وہاں بہت زیادہ بڑھ گئی. آلو بخارے کے باغات تھے چاروں طرف اور اس پورے علاقے میں، اور اس کے بیچوں بیچ ایک پروسیسنگ پلانٹ لگایا گیا تھا. اور وہ چینی حکومت کا، وہاں پر جو ہمارے گائیڈ تھے انہوں نے بتایا کہ چینی حکومت کی پالیسی ہے کہ جو چین کے ترقی یافتہ علاقے ہیں وہاں سے سرمایہ کار اٹھ کر آتے ہیں اور جو غیر ترقی یافتہ علاقے ہیں وہاں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں. وہ پلانٹ کس نے لگایا تھا؟ وہ پلانٹ بیجنگ کا ایک بہت کامیاب ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والا شخص تھا. اس نے وہ پروسیسنگ پلانٹ لگایا تھا. اس پروسیسنگ پلانٹ کا کیا فائدہ تھا؟ چاروں طرف آلو بخارے کے فارمز ہیں، اس کے بیچوں بیچ وہ پروسیسنگ پلانٹ ہے. کسان جو تھے ان کا کام تھا کہ وہ صرف اپنے باغات کی دیکھ بھال کریں اور اچھی پروڈیوس دیں. اس کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی تھی. یہی پلانٹ کے مالک اپنے ورکرز کے ساتھ ان کی تھریش ہولڈ پر جا کر ان باغات سے وہاں پر ہی ان سے ان کے جو پھل تھے وہ خریدتے تھے. وہیں سے نزدیک کوئی سڑکیں نہیں، کوئی کچھ نہیں، بالکل بیچوں بیچ فارم پلانٹ ہے. وہاں پر آ کر پروسیسنگ کر کے جیم، جیلی، ڈرائی فروٹ بنا کے، جوسیز بنا کے اور کہاں پر ایکسپورٹ کیے جا رہے تھے آپ کو پتہ ہے؟ کچھ اندازہ آپ لگائیں گے؟ کہاں؟ شنجان کا ایک فار فلنگ گاؤں، اور اس کے باغات کا جو پروڈیوس تھا وہ ڈائریکٹ وہیں پر پیک ہو کر اور یورپ میں جو تھا ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا. اور پھر ہمیں یہ دلچسپ بات بھی بتائی گئی کہ اس پلانٹ میں، پروسیسنگ پلانٹ میں جو ارد گرد کے کسان ہیں ان کے شیئرز بھی تھے. تو یہ آئیڈیا مجھے اتنا، اس نے مجھے اٹریکٹ کیا. میں نے کہا کہ ہمارے جو کسان ہیں ان کے حالات بڑے دیگرگوں ہیں.
ہمارے ہاں جب پروڈیوس ہوتا ہے کسان، کل بھی میں خبریں دیکھ رہی تھی کہ آلو کے جو ہمارے کسان ہیں وہ رو رہے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا انویسٹ کیا تھا ہمیں اس سے آدھا بھی نہیں مل رہا اور سارا منافع مڈل مین لے جاتا ہے، اس لیے کہ منڈیوں تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ لیکن چین نے جو ایک ماڈل بنایا ہے اس پر انہوں نے اپنے جو باغات ہیں، جو ان کے گندم کے کھیت ہوتے ہیں، جو بھی ہے اس کے نزدیک ہی وہاں پر پروسیسنگ پلانٹس لگا دیے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ وہاں کے کسان پھر کیوں نہ خوشحال ہوں۔ زیادہ بات نہیں کروں گی، بس اتنا ہے کہ چین جو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، ہم نے اس کی ترقی کو دیکھنا ہے، مروب نہیں ہونا، ہم نے اسے سیکھنا ہے، ہم نے ان کے فٹ سٹیپس پر چلنا ہے۔ ہم سے 2 سال کے بعد اصلاحات نافذ ہوئی وہاں پر، اس سے پہلے بادشاہت تھی 1 اکتوبر 1949 میں، اور ہم سے 2 سال کے بعد ایک ملک جو آزاد ہوا وہ ہم سے ترقی میں 100 سال آگے کیسے چلا گیا، 100 سال سے بھی شاید زیادہ آگے ہے، خود آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کچھ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر حکومت نے ایسے اقدامات کیے کہ 2020 میں 800 ملین پیپل، 800 ملین چائنیز، ان کو غربت کی سطح سے اوپر اٹھا لیا گیا۔ اور پھر آخر میں یہ بات کروں گی کہ ان کے صدر محترم شی جن پنگ صاحب، ان کا ایک بڑا خوبصورت ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ تو کہتے ہیں کہ چین ترقی کر رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چین اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی آخری سرحد پر واقع گاؤں کا ہر آدمی غربت کی سطح سے اوپر اٹھ جائے، اس وقت تک چین ترقی نہیں کر سکتا۔ خدا کرے ہمیں بھی ایسے ہی مخلص حکمران ملے۔ بہت شکریہ۔ تمام معزز مہمانان گرامی، آپ کی اجازت سے کچھ تھوڑے بہت میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گی، اور سب سے پہلے میں اپنے پاکستانی اور چینی بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ہماری اس دوستی کو 75 سال مکمل ہونے کو آئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی یہ دوستی اسی طرح برقرار رکھے اور ہمیں نظر بد سے بچائے۔ شاہین عمر کی میں بہت دل سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھے 42 سال کے بعد دوبارہ اسٹیج پر کھڑا کرنے کا موقع دیا ہے، اور اس وقت سے میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ وہ سٹیج ہے جس پہ بھاگتے دوڑتے اور آج مجھ سے چڑھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جی، میں آپ سب کے لیے آپ سب کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں بیٹھ کے سننا بہت مشکل کام ہے۔ خیر، بولنا بھی آسان کام نہیں ہے، وہ ہماری ٹانگیں جو ہوتی ہیں نا وہ کانپ رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کچھ پاک چین دوستی کے حوالے سے قطعات یا قطع آپ بولتے ہیں یا قطعات بولتے ہیں، اردو میں مجھے مشکل ہو رہا ہے اس لفظ کو بولنا، تو ڈاکٹر خالد عباس الاسدی کی بک میری نظروں سے گزری، تو میں نے وہی روایتی شاعری بیان کرنے کی بجائے میرا دل کیا کہ میں آپ سے یہ قطعات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، کیونکہ میری نظر میں بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ہر بات کو صرف 4 اشعار میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد علامہ اقبال نے، دیکھیں ان کی کتنی جس کو ہم کہیں کہ زیرک نظری تھی کہ انہوں نے اس قوم کے بارے میں کیا شعر لکھا، گراں بار چینی سنبھلنے لگے، گراں بار چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے۔ آپ سب جانتے ہیں جیسے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا حالات تھے وہاں کے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 95 سال کے بعد چینی قوم نے یہ اپنی ہمت جرت سے یہ ثابت کر دیا کہ ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے۔ پھر یہ دیکھیں کہ شاہراہ ریشم کے حوالے سے کتنے خوبصورت اشعار ہیں۔ ریشم کے راستوں پر چلے ہیں جو کارواں، ریشم کے راستوں پر چلے ہیں جو کارواں، سب بولتے ہیں مہرو محبت کی ایک زباں، منزل ہو ان کی چین یا دامان پاک ہو، باہوں کو وا کیے ہیں کھڑے ان کے میزباں۔ اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، علم حاصل کرو
چاہے چین جانا پڑے. اور مجھے بہت فخر ہے کہ دیگر ماؤں کی طرح میں نے بھی اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا تھا اور اپنے بیٹے کو چائنا پڑھنے بھیجا تھا. اور وہ آج ڈاکٹر محمد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے پتہ ہوتا تو ان کے لیے بھی کچھ ٹائم لیتی کہ یہ بھی اپنی وہاں کی یادداشت ہم سے شیئر کرتے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر صحیح. اب دیکھیں انہوں نے کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے. تذکرہ علم کا اصحاب میں جب آیا تھا، تذکرہ علم کا اصحاب میں جب آیا تھا، چین تک جانا ضرور آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چین بچوں کو بلاتا ہے برائے دانش، سبزۂ علم ہی اس باغ کا سرمایہ تھا. اور جیسے یہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تو کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتی چلوں. ارادہ تو نہیں تھا لیکن دل کیا کہ اس فورم پہ آج موقع ملا ہے. تو جب ووہان میں یہ کووڈ کا وائرس آیا تھا تو اس دن میرا بیٹا محمد عمر ووہان میں ہی تھا اور فوراً انہوں نے اور اس کے دوستوں نے وہاں سے نکلنے کی اور یہ واپس اپنے سٹی آئے. لیکن اس دوران آپ یہ دیکھیں کہ ایک رات کووڈ کا وائرس آیا اور جب تک یہ بچے واپس اپنی یونیورسٹی میں آئے تو راتوں رات اپنی مدد آپ کے تحت دیکھیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری گورنمنٹ یہ سٹیپ لے. ہر گلی ہر علاقے کے لوگوں نے راتوں رات وہاں پہ دیواریں کھڑی کر دیں کہ اس گلی سے ادھر تک کوئی ایسا بندہ نہ آ سکے. راتوں رات یہ بچے جب پہنچے ہیں اگلے دن بڑی مشکل سے، لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے بھی ان کی بہت ہیلپ کی. جب یہ اپنے سٹی واپس آئے تو ان سے پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ وہی گلیاں ہیں جن کو ہم اس طرح چھوڑ کے گئے تھے، اور کس طرح لوگوں نے آدھی رات تک وہاں پہ کھڑے ہو کے اینٹوں سے کچی جیسی بھی وہ بنا سکتے تھے انہوں نے وہاں پہ ایک طرح سے بیریئر ٹائپ بنا دے کہ ادھر کا شخص ادھر نہ آ سکے. اب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا. اگر وہ بھی یہ سوچتے تو شاید پتہ نہیں کیا حالات ہوتے. ہمیں بھی اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح ہمارے ان اسٹوڈنٹس کی مدد کی، یہ دسمبر میں گئے تھے اور 1 مہینے کے لیے، اور انہوں نے آنا تھا، سردی کے کپڑے لے کر گئے، لیکن یہ وہاں پہ ایسے اسٹرک ہوئے کہ بھری گرمیوں میں انہوں نے سردی والے کپڑے بھی پہنے. وہ ایک اتنی لمبی کہانی ہے کہ میں آپ کو پھر سناؤں گی، لیکن اس میں میں بہت شکر گزار ہوں، بلکہ میں کیا تمام وہ مائیں جن کے ہمارے بچے وہاں پہ اسٹک تھے. ہمیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے وہ وقت کیسے گزارا. ہمارے یہ بچے وہاں پہ 1 ٹائم کھانا کھاتے تھے اور 2 ٹائم پانی پی کے گزارا کرتے تھے، لیکن چائنیز گورنمنٹ نے اور اس وقت پاکستانی گورنمنٹ نے بھی بہت مدد کی، فائنینشلی بھی. ان کو فری میں وہاں پہ فوڈ بھی دیا گیا، پیسے بھی دیے گئے، اور پھر اسپیشل یہاں سے ان بچوں کو وہاں سے لایا گیا تھا، اور یہ 6-7 مہینوں کے بعد آئے تھے. اور اس پہ میں بہت شکر گزار ہوں چائنیز گورنمنٹ کی بھی اور اپنے پاکستانی گورنمنٹ کی بھی، دونوں کو. اچھا جی، پھر یہ ماؤ زیدونگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے. اس کے بارے میں اب یہ شعر ہیں: ماؤ زیدونگ کی کہاں ہے مثال، مطلع چین پر ہے جیسے ہلال، سامنا گرچہ تھا مصائب کا، دسترس میں رہے ہیں ماہو سال. پھر ایک جگہ دیکھیں، ان کو چینی رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: کتنے معزز ماؤ زیدونگ اور چو این لائی، دنیا بھر میں امن کے ہیں یہ سچے دائی، اپنے لہو سے دونوں نے تاریخ یہ لکھی، پاکستانی اور چینی ہیں بھائی بھائی. اور ایک اور بہت خوبصورت ان کا یہ قطعہ ہے: 75 برس ہونے کو آئے چینی قوم نہ سوئی، جاگتے کھیتوں کے سینوں میں اس نے محنت بوئی، محنت کی برکات نے اس کو بخشی ہے وہ عظمت، دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے اس کا ثانی کوئی. اب گوادر کے حوالے سے دیکھیں: چین کے ساحل سے آئے
वफ्द इम्कानात के, बादबां जिनके हैं परचम अर्ज़ एहसानात के, कर दिया शहरे गवादर को समंदर का अमीर, सारे शिकवे मिट गए हैं खुरदरे हालात के। मैं दाद देती हूँ कि उन्होंने किस कदर खूबसूरती से गवादर को बयान किया। और दीवार चीन के बारे में लिखते हैं, अजीम लोग थे दीवार चीन के मेमार, वो अपने बाद की नस्लों को दे गए हैं वकार, लहू से भरते रहे फसील की बुनियाद, फलक ने भी तो सराहा है चीन का मयार। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। पाक चीन आखिरत तक जिए हैं ये दुआ मेरी, रुत गुलों की हमेशा रहे मेज़बां, दम बदम खुश रहें आसमां तले, औरतें बच्चे बूढ़े और सजीले जवान। अब थोड़ा सा आपको मैं कहूँ, तेरे संग दोस्ती हम ना तोड़ें कभी, संग अपना रहे ना रहे, तेरे संग दोस्ती हम ना तोड़ें कभी, संग अपना रहे ना रहे। छाँव हो धूप हो रुत का जो रूप हो, यूं ही महका करे दोस्ती की कली, तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, है ये हर पल हमारी दुआ। तेरे संग दोस्ती हम न तोड़ें कभी, संग अपना रहे ना रहे। नाज परवीन डायरेक्टर साहब के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर अमजद साहब के लिए कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इंतखाब भी किया, तो फ्रंटियर कॉलेज का इंतखाब किया है। और आपको खुशी भी होगी कि सर ये कॉलेज केपी का सबसे बड़ा कॉलेज है और मेरिट के लिहाज से ये बेहतरीन बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ती है। तो सबसे पहले तो इंशाल्लाह ख्वाहिश करेंगे कि इनको चाइना की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाए और ये बच्चियाँ भी जो है वो वहाँ पे पहुँच जाए। तो चाइना विंडो वालों की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका दिया है और यकीनन इस मौके को गनीमत जान के हम डिमांड करेंगे कि हमारी जो इतनी टैलेंटेड बच्चियां हैं, मेरिट वाली हमारी बच्चियां हैं, ये बच्चियां भी इस मौके से फ़ायदा उठा के ये भी वहाँ पे पहुँच जाए। मैडम फ़ायज़ा का तो बेटा चाइना में, लेकिन मेरा भतीजा वहाँ पे प्रोफेसर है, पोस्ट डॉक भी वहाँ से की है और वो तो चाइना गरां ख्वाब चीने संभलने लगे, उसमें कोई शक नहीं है। कि चीन की एक कहावत मुझे इसी वक्त याद आ गई कि वो कहते हैं अगर आपके पास 2 रुपए है तो दोनों रुपए जो है आप रोटी पे खर्च ना करें, एक पे आप रोटी ले लें और दूसरे पे आप फूल ले लें। रोटी इसलिए ताकि आप जी सकें और फूल इसलिए ताकि आप सलीका सीख सकें। तो वो लोग सलीके के इतने ज़्यादा कायल है कि मुझे ये भी एक वाक़या याद आ गया कि एक दिन उसका जो लीडर था वो बैठे हुए थे, तो एक चीनी बच्ची जो है वो चाय लेके आई है। वो जो चाय लेके आई है तो वो उसका माता जो है बिल्कुल 12 उस पर बज गए। वो भी परेशान, लोग भी परेशान कि पता नहीं क्या इन्होंने ऐसी हरकत की है जो इसको बुरा लगा है। यकीन करें उसकी क्या हरकत थी कि इसने जो प्याला पकड़ा हुआ है वो जो नीचे उसका प्रिच जिसको हम कहते हैं उसमें वो चाय इससे गिर रही थी, तो उस चीज़ को उसने माइंड किया ये सलीका और तरीका होता है और ये तरीका हमारे बच्चों में है, हमने इन्होंने डेवलप किया है कि ये तरीका जो है वो चाइना और पाकिस्तान हुई दुनिया पर हर मज़हब वाला हुई खुचे मर्तबा द इंसानियत पे जनी, चाहे वो जिस भी जगह से ताल्लुक़ उसका आओ तामीर करे अपनी वफा का मोहब्बत। हम न मस्जिद के लिए है
نشہ والوں کے لیے ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ آؤ اس تیر بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کرے، امن سے جن کو تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا اہتمام کرے۔ چین ایک پرامن ملک ہے اور پاکستان بھی ایک پرامن ملک ہے۔ بدقسمتی سے وہ ناز نے تو کہا یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، لیکن چھوٹا بھائی ہم سے نکل گیا 1948 اور 1947۔ تو بڑے بھائی کبھی کبھی جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو یہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر چین کافی آگے نکل گئے، لیکن ہم نے بھی آگے نکلنا ہے۔ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان یا اس کی طرف نہیں دیکھنا، جیسے میڈم فائزہ نے بھی بات کی ہے کہ خود اپنی مدد آپ کے تحت۔ مولانا ظفر علی خان ویسے نہیں کہتے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم اپنی حالت خود نہیں بدلیں گے نہیں بدلا جا سکتا۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی یہ کام کریں گے۔ اور وہ جو کہتے ہیں اگر تیرے خودی میں اگر انقلاب پیدا ہو، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے، تو یہ 4 سو بدلے جا سکتے ہیں۔ سر یہ 4 سو جو نظر آ رہے ہیں، اگر یہ ٹیم ورک اور یہ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ اپنی مدد آپ کے تحت نظر آ رہا ہے، تو اپنی مدد آپ کے تحت بھی اگر چینی نکل گئے تو ہم بھی نکل سکتے ہیں۔ ہم میں تو زیادہ پوٹینشل ہے، ایک تو ایمان کی طاقت اللہ نے دی ہے، اور ویسے بھی ہم انرجیٹک قوم ہے، کوئی ایسی کمزور قوم بھی نہیں ہے۔ تو چائنا ونڈو کی طرف سے میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے سر آپ کا اور میڈم کا، آپ سب کا، طاہر فاروقی صاحب کا ذکر نہیں کیا، تو آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے ہمیں موقع دیا۔ ہماری بچیوں کی جو اسکٹس وغیرہ تھے یہ یقیناً وہ ظاہر کر رہی تھی کہ ہمیں چین سے کتنی محبت ہے، اور یہ محبت یقیناً اس کا جو ملائم پن ہے چین کا، اور یہ جو اتفاق کی بات سر یہ دیکھ لے کہ 75 سال ان کو بھی ہو گئے اور اس کالج کو بھی 75 سال ہو گئے، تو یہ بھی اتفاق ہی کہہ لے کہ چین کو 75 سال ہمیں بھی 75، تو ایک مناسبت تو ہمیں وہ بھی ہے، اور آہنی دوستی تو مضبوط ہماری دوستی ہے، اس لیے کہ بچپنے سے ہم جب کہ ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا، اور اس وقت ظاہر ہے میں 5th 4th کی اسٹوڈنٹ رہی تھی اس وقت، تو یہ چین کے پروگرام ہم ٹی وی پہ جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے، یہ اسی قسم کے اسکٹ۔ تو ہم نے جو پہلے کسی ملک کے ساتھ دوستی اگر سچے دل سے کی ہے تو وہ چین کے ساتھ کی ہے، اور یہ چائنا ونڈو کو یہ کریڈٹ ضرور میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور مزید یہ لوگ کام کر بھی رہے ہیں، اور یہاں پہ آج جو اہتمام کیا ہے ان لوگوں نے، یہ بھی چائنا اور پاکستان سے محبت کا ایک ہے کہ ان لوگوں نے اس فرنٹیئر کالج کا انتخاب کیا۔ آخر میں اپنی اس ملک کی کہ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار ور کر دے، میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرا خدا اجاڑ دے میری ہستی کو در بدر کر دے۔ والسلام۔